السلام علیکم۔ یہ ہیں وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ سوشل میڈیا پر پچھلے دنوں ایک ٹک ٹاکر عورت نے یہ رو رو کے اپنا حال برا کر لیا تھا کہ میری ویڈیوز لیک ہو گئیں، میری ویڈیوز لیک ہو گئیں، اور لوگوں نے کوریج دی۔ اور اب ایک اور ٹک ٹاکر جو ہے وہ رونا شروع ہو گئی ہے کہ میری ویڈیوز لیک ہو گئیں، میری ویڈیوز لیک ہو گئیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس بات کو جانچ لیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں لیں۔ وہ لوگ تو آپ کو دیکھ ہی رہے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، اب مزید لوگوں تک آپ کیسے پہنچیں؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وکٹم پلے کرو۔ اس کو وکٹم پلے کرنا کہتے ہیں۔ پہلے الٹی سیدھی حرکتیں کرو، اس سے پیسے بناؤ، پھر جب اس میں لگے کہ مارکیٹ میکس آؤٹ ہو رہی ہے اور نیکسٹ لیول پہ جمپ کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ ان لوگوں کی اٹینشن لو جو آپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ان کے اس گیم میں لوگ پھنسے اور ان کے لیے ہمدردانہ ویڈیوز بنائیں۔ انفارچونیٹلی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسی طرح کا کوئی کھیل ہے کہ ہم اس طرح کی لوگ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی ویڈیوز آپس میں شیئر کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور پھر اس کو خود ہی یا واٹ ایور از دا ریزن اوپر آ جاتی ہیں، وائرل ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ اس کو کیش کرتے ہیں اور پھر اپنی پرانی طرز عمل پہ چلے جاتے ہیں، اور اب انہیں اور وہ لوگ بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو ان سے پہلے واقف نہیں تھے۔ کیونکہ دیکھو، نفس امارہ جو ہے نا، یہ گناہوں کی طرف اکساتا ہے۔ وما ابرئ نفسی، سورہ یوسف میں آتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نفس سے بری ہوں، نفس سے بری نہیں ہو سکتا بشر، کہ نفس امارہ تو برائی ہی کی طرف اکساتا ہے، اللہ سوائے ان لوگوں کے جن پہ اللہ رحم فرما دے، انہیں اپنے لیے خاص کر لے۔ اللہ جس پہ رحم فرما دے وہ اپنے نفس کو امارہ سے اٹھا کے مختلف اور مقامات پر لے جا سکتا ہے، اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے۔ لیکن ہم بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، گناہوں کے دلدل میں پھنسنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اتنی طاقت و قوت نہیں ہوتی کہ ہم نفس کی خواہشات سے لڑ سکیں۔ یہی وجہ ہوتا ہے کہ کمزور لمحات میں جب نفس حاوی ہوتا ہے، شیطان حملہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے نفس میں۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اور پھر ہمارا نفس جو آلریڈی بگڑا ہوا ہوتا ہے، ہلکی سی چنگاری سے بھڑک اٹھتا ہے، اور پھر انسان ایک دفعہ غلط کام کر لینا، پھر وہ دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ اس پہلے غلط کام سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے، اور اگر کر لیا ہے تو گناہ کر کے اس راستے، جو گناہوں کا راستہ ہے، اس سے توبہ کر کے اس راستے پہ پھر نہیں جانا ہے۔ تو اسی لیے وہ ایک دل میں جو خیال آتا ہے نا، اس کی ایک سب سے اول سٹیج ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خاطر۔ حافظ نفسک علی کل خطرہ، اپنے نفس کو خطرے کے سٹیٹ سے بھی بچاؤ۔ اور علماء نے اس پر، علماء تصوف نے اس پر بڑی محنتیں کی کہ اپنے نفس کا محاسبہ خطرے کے مقام پر بھی کرتے تھے۔ یہ خطرہ، یہ وہ خطرہ نہیں ہے جس کو آپ ڈینجر کہتے ہیں، یہ نفس میں خیال کی جو سب سے پہلی چنگاری ہوتی ہے نا، سب سے پہلی، کہ ابھی یہ ہم بھی نہیں بنا ہوتا، ابھی ارادہ تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، یہ خاطر کے سٹیج میں ہوتا ہے، پہلا سٹیج ہوتا ہے۔ اس پر میں نے سورہ یوسف کی تفسیر میں آپ سے بات کی تھی۔ تو خاطر ہی کی سٹیج پر اس کو وہ ختم کر دیتے ہیں، تاکہ آگے پروان چڑھ کے یہ کوئی دیو ہیکل نہ بن جائے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وی شوڈ بی مور کیئرفل کہ ان لوگوں کو پروموشن نہ دیں۔ انفارچونیٹلی ہم لوگ انسانیت کے ناطے
یہ جو سافٹ کارنر ہوتا ہے اس کے تحت ہم اس چیز کو اپروچ کرتے ہیں کہ یار یہ دیکھو غلط ہو گیا، یہ غلط نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں پھر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار وی ہیو بین پلیڈ. اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور وہ لوگ جو اس دلدل میں دھس چکے ہیں، پھنس چکے ہیں، انہیں اس سے نکالے کہ مال کے لیے یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، کہ بند سنور کے لائیو آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یا پھر ایسی ایسی ویڈیوز بناتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا کانٹینٹ تو یہ تھا نا کہ میں کام کر رہی ہوں گھر میں، لیکن they know exactly what they are doing, what exactly they are trying to get out of this. They know it. They're just playing innocent. اللہ معاف کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.